الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال عز وجل في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. باواز بلند صلوات ارشاد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات، محبان عصمت و طہارت، آیت تطہیر کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس میں وحدہ لا شریک محمد و آل محمد کی عصمت کی ذمہ داری کو قبول کر رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت رسول آپ سے ہر رزق کو دور رکھا جائے جیسا کہ دور رکھنے کا حق ہے. اور جیسا کہ میں نے کل کی مجلس میں عرض کرنے کی کوشش کی کہ آیت تطہیر کہ شان نزول کا نام حدیث کسا ہے، اور بہت سے لوگوں نے حدیث کسا کی سند پہ ہی اعتراض کرنے کی کوشش کی، اور اس کا جواب میں نے آپ کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ اگر کوئی حدیث کسا کی سند پہ شک کر رہا ہے، ایک تو وہ اپنی جہالت کا ثبوت دے رہا ہے، اور دوسرا اس کی ذہنیت پہ شک کیا جا سکتا ہے، اس کی سند پہ شک نہیں کیا جا سکتا. تو بڑی رعایت کے ساتھ جملہ عرض کیا آپ کی خدمت میں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیونکہ ہم نے عرض کیا کہ اس کی سند میں صرف دو نام ہیں، ان جابر بن عبداللہ الانصاری یا ان فاطمۃ الزہرا صاحب. یا یہ روایت جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے مروی ہے یا شہزادی سے اس کی روایت ہوئی. تو اس کی اسناد میں بہت لمبا چوڑا سلسلہ نہیں ہے کہ جیسا کہ حدیث غدیر ہے، ماشاءاللہ کتنا طولانی سلسلہ ہے، کتنے زیادہ راوی ہیں. اس میں تو صرف دو راوی ہیں، ایک راویہ اور ایک راوی. ایک جناب جابر بن عبداللہ انصاری، یہ کون صحابی ہیں جن کی عظمت میں نے کل آپ کی عظیم بارگاہ میں پیش کی ہے. 7 معصوموں کا زمانہ دیکھا ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری. 7 معصوموں سے سند لے رکھی ہے صحابیت کی جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے. تو جس کی صحابیت پر 7 معصوموں کی مہر ہو، اسے زیب دیتا ہے کہ وہ حدیث کسا کی سند میں شامل ہو جائے. اور دوسری شہزادی کونین سلام اللہ علیہ. تو اب آپ بتائیے، جس کی سند میں صحابی بھی معتبر ہو، اور اگر صحابی ہو یا نہ ہو اور فقط سند شہزادی سے ہی منسوب ہو، تو اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی. اس لیے کہ شہزادی کونین دنیا کی بنائی ہوئی سچی نہیں ہے، قرآن کی بنائی ہوئی صدیقہ ہے. اس لیے کہ دنیا کے بنائے ہوئے سچے اور ہوتے ہیں، اور قرآن جسے سچا کہتا ہے وہ اور ہوتا ہے. اور قرآن کریم نے پھر اعلان کیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب کائنات میں تلاش کرنا پڑے گا کہ کائنات میں وہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ ہمیں رہنا ہے. بعزیزان گرامی، کائنات کے اندر اللہ نے جنہیں سچا بنایا انہیں سچا مانا جائے گا. بندے جسے صدیق بنا دے اسے سچا نہیں مانا جائے گا. اگر میں اپنے بیٹے کا نام صدیق رکھ دوں تو وہ صدیق نہیں ہوگا. اگر میں اپنے بیٹے کا نام صادق رکھ دوں تو وہ صادق نہیں کہلائے گا. اگر میں اپنی بیٹی کو صدیقہ کہوں تو وہ صدیقہ نہیں بن پائے گی. اگر میں اپنی بیٹی کو صادقہ کہوں تو وہ صادقہ نہیں بن پائے گی. اس لیے کہ یہ ہے مجازی نام. حقیقی نام یہ ہے کہ
کہ جسے صدیق کہا جائے وہ اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے، جسے صادق بولا جائے وہ کبھی تصور جھوٹ بھی نہ کرے۔ اسی طریقے سے صدیقہ وہ ہوگی جو زندگی بھر سچ بولتی رہے، اور اگر کسی نے جھوٹ بولا تو وہ نام کا صدیق اور صدیقہ تو ہو سکتے ہیں لیکن حقیقی معنی میں صدیق اور صدیقہ نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو شہزادی کونین دنیا کی بنائی ہوئی سچی نہیں ہے، قرآن نے جسے سچا کہا یہ وہ سچی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا، اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے، کیا کہیے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، یعنی جھوٹے پہ لعنت کرتے ہیں۔ یہ کس موقع کی آیت ہے؟ یہ جب نصارہ نجران آئے اور آنے کے بعد کہا اے اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو رسول عربی نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں اللہ کے بندے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، روایت میں سند کس سے ہے؟ شہزادی کونین سے، راویہ شہزادی کون ہے؟ قرآن کی بنائی ہوئی سچی ہے، بندوں کی بنائی ہوئی صدیقہ نہیں ہے۔ مباہلہ گواہی دے رہا ہے، رسول کے پاس نصارہ ہے، اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کہا کہ نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں بندے ہیں۔ کہا کہ دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ ان کے والد نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ پھر تو بدرجہ والا آدم کو اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضرت آدم کے نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے، لیکن یہ اپنی بات پر ضد کرتے رہے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ اب یہ جب کٹ حجتی کر رہے ہیں، اب جب یہ ضد کر رہے ہیں تو پھر ان سے کہیے کہ مباہلے کے لیے تیار ہو جائے، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے گی۔ توجہ رکھیے گا، جو جھوٹا ہوگا اس پہ ہوگی اللہ کی لعنت۔ کہا کہ صحیح ہے، ایک میدان معین کر لیا گیا، کل ہم بھی وہاں پہ آئیں گے اور آپ بھی سب کو لے کے آئیے۔ اب رسول چلے اور جب چلنے لگے تو رسول کے دروازے پہ ایک ہجوم تھا، صحابہ کے بھی صحابیہ کا بھی، ہر کوئی صحابی، بڑے بڑے صحابی، لمبے لمبے صحابی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ رسول کے در پہ۔ رسول نے دیکھا کہ ایک جمع غفیر ہے، سوال کیا کہ کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ مباہلے کے لیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جائے گا وہ کہ جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ یہ توجہ رکھیے گا، جائے گا وہ جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اور اگر جھوٹ بولا تو پھر وہاں پہ فنا ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، بڑے 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 سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ آج جنہیں تم صدیق بنا رہے ہو وہ مباہلے میں نہیں گئے تھے، مباہلے میں گئے تو صرف 5 تن، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ یہ مرزا فرد کی خطابت نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب تک قرآن کی آیت رہے گی جھوٹوں پہ لعنت ہوتی رہے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر، یا رسول یہ مرزا فرد کی خطابت نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اے پروردگار عالم تو قرآن میں جھوٹوں پہ لعنت کر رہا ہے۔ کہا کہ صرف ایک پہ لعنت نہیں ہے، جو جھوٹا ہے اس پہ بھی لعنت اور جو ظالم ہے اس پہ بھی لعنت۔ اے پروردگار تو رحمان بھی ہے رحیم بھی۔ کہا کہ ہاں ہماری رحمت کے دروازے ان تمام مخلوق کے لیے کھلے ہوئے ہیں، لیکن 2 لوگوں پہ ہماری رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے، ایک وہ کہ جو جھوٹا ہے، ایک وہ جو ظالم ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل
وہ جو اور یہ جھوٹ کوئی چھوٹی موٹی گناہ نہیں ہے عزیزان گرامی. اگر ہم سوچیں گے کوئی معمولی گناہ ہے, جو بھی جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. تو انسان کو جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ جھوٹ انسان کے حافظے کو ختم کر دیتا ہے. یہ جھوٹ انسان کی رحمتوں میں رکاوٹوں کا سبب بن جاتا ہے. یہ جھوٹ رحمت الہیہ کو روک دیتا ہے. عزیزان گرامی, مباہلے کے میدان یہ میں جب یہ پنجے تن گئے تو ادھر سے نصارے نجران نے ان شخصیتوں کو آتے ہوئے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد حیرت زدہ ہوئے کہ صرف 5 تن آئے. تو اب یہاں پہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس وجہ سے سمجھے کہ رسول اگر حق پہ نہ ہوتے تو سب کو لے کر آتے, لیکن اپنے اہل بیت کو لے کے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول سچے ہیں. اب یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہاں ہم دعائیں کریں گے اور اتنے سال کی عابد ہیں ہم, اور اتنے سال کی ہم نے عبادت کر رکھی ہے, اور ہم جس کے بھی حق میں بد دعا کریں گے ہماری بد دعا کو پروردگار عالم قبول کر لے گا. اب ان میں سے چند علماء آگے بڑھے اور انہوں نے ان 5 تن کو دیکھا اور دوڑتے ہوئے آئے. کہا کہ مباہلہ نہ کرنا ان سے. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ ایسے ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر دے پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے, اگر یہ چاند کی طرف اشارہ کر دے تو چاند 2 ہو جائے, اگر یہ سورج کی طرف اشارہ کرے تو سورج پلٹ جائے. جو ایک مرتبہ علماء نصارہ نے جیسے ہی دیکھا کہ رسول عربی بد دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر رہے تو ایک مرتبہ دوڑے ہوئے آگے بڑھے, امت سے کہا کہ سب چلے جاؤ. انہوں نے کہا کہ رسول عربی بد دعا نہ کر پائے, اس لیے کہ اگر بد دعا کر دی تو ہماری نسل ختم ہو جائے گی, ہماری قوم مٹ جائے گی. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ رسول کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے حق میں بد دعا نہ کریں, ہم آپ کو سچا مانتے ہیں. تو عزیزان گرامی, تو انہوں نے اپنے آپ کو صبح قیامت تک کے لیے لعنت سے بچا لیا. تو اب یہ جو لعنت ہے کہ جس سے نصارہ نے اپنے آپ کو بچایا, امت محمدیہ اپنے آپ کو نہ بچا پائی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آگے تشریف لے آئیں گے, بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں. تو یہ جو سند ہوئی ہے یہ دنیا کے بنائے ہوئے سچے سے سند نہیں ہے, بلکہ قرآن نے جسے سچا کہا, قرآن نے کسے سچا کہا؟ محمد کو سچا کہا, علی کو سچا کہا, حسن کو سچا کہا, حسین کو سچا کہا, اور کس کو سچا کہا؟ امام زین العابدین کو سچا کہا, امام محمد باقر کو سچا کہا, امام مہدی تک علیہ السلام کو سچا کہا. کہا کہ مولانا وہ تو وہاں پہ تھے نہیں. کہا کہ ابنا کا اطلاق 2 پہ نہیں ہوتا, ابنا کا اطلاق ہوتا ہے 3 سے لے کے 12 تک. رسول کے ساتھ تھے 2 اور فرمایا کہ ابنانا و ابناکم. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 ظاہر تھے 9 باطن میں تھے. توجہ رکھیے گا, یہ آیت مباہلہ صرف عزیزان گرامی پنجتن کی صداقت پہ دلیل نہیں ہے بلکہ 14 کی عظمت پہ دلیل بنی ہوئی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو یہ ہے سچے. ان کے مقابلے پہ جو آئے گا وہ کون ہے؟ اور جھوٹے پہ کیا ہے؟ کس کی؟ میری, آپ کی, فرشتوں کی. تو جھوٹے پہ کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی لعنت ہے. تو جو رسول کا دشمن ہے اس پہ کس کی لعنت ہے؟ جو جناب زہرا کا دشمن ہے اس پہ کس کی لعنت ہے؟ جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا وہ جھوٹا ہوگا. کسی بھی دور میں آئے, کسی بھی زمانے میں آئے, جو امام حسن کے مقابلے پہ آ جائے وہ جھوٹا ہے, اس پہ کس کی لعنت ہوگی؟ اور جو امام حسین کے مقابلے پہ آئے اس پہ کس کی لعنت ہوگی؟ اللہ کی لعنت ہوگی نا. تو یزید کو تم کتنا ہی کچھ کیوں نہ کہہ لو, لیکن اللہ کی لعنت سے نہیں بچ سکتا. اس لیے کہ جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا وہ جھوٹا ہوگا, اور جھوٹے پہ اللہ
اللہ کی لعنت صبح قیامت تک ہوتی رہے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. بھئی دو سے سند ہے نا, ایک جابر ابن عبداللہ ہے انصاری سے. جابر جس کی پوری زندگی اہل بیت کی خدمت میں اور رسول کی خدمت میں گزری. جناب زہرا کے قرآن نے جسے صدیقہ کہا, تو قرآن کے بنائے ہوئے صدیق اور صدیقہ سے اگر روایت ہو تو وہ کتنی سچی روایت ہوگی, وہ کتنی سچی روایت ہوگی. تو حدیث کسا کی سند معتبر ہے عزیزان گرامی, اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اب اگر کوئی اس کی سند میں شک کرے تو اس کے شجرے میں شک کیا جائے گا, سند میں شک نہیں کیا جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ ہر جمعرات میں حدیث قصہ تقریباً, اور یہاں تو ماشاءاللہ مسلسل حدیث قصہ کا سلسلہ ہے, ہر مجلس سے پہلے حدیث قصہ ہے نا, اتنا زیادہ سلسلہ حدیث قصہ کا ماشاءاللہ ہے. اور یہ باطنی طہارت اور ظاہری طہارت کے لیے بہترین چیز ہے خود حدیث قصہ. کوئی کہتا ہے کہ مولانا مجھے اپنا نفس پاک کرنا ہے تو حدیث قصہ کی تلاوت کرتا رہے, نفس پاک ہوتا چلا جائے گا. ظاہر کو بھی پاک کرے گی حدیث قصہ, باطن کو بھی پاک کرے گی. بہت سے لوگ اپنے وظیفے میں شامل کرتے ہیں, ہر نماز عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں, اور اس کے فیوز بہت زیادہ ہیں, اس کے برکات بہت زیادہ ہیں. یہ ہے کیا حدیث قصہ؟ رسول نے اپنے بدن میں ضعف محسوس کیا. حدیث قصہ یہی سے تو شروع ہو رہی ہے. جناب زہرا کے در پر آئے اور سلام کیا رسول نے. صاحب مسلم بھی نے بھی لکھا کہ رسول نے آج سلام نہیں کیا, 6 مہینے سے مسلسل اس در پہ سلام کر رہے تھے. ہر نماز سے پہلے اس در پر سلام, نماز صبح سے پہلے سلام, نماز ظہرین سے پہلے سلام, نماز مغربین سے پہلے سلام. کیونکہ واحد دروازہ تھا نا جو مسجد میں کھلا ہوا تھا, تو رسول اس در پہ آتے تھے, پہلے سلام کرتے تھے, پھر نماز پڑھنے جاتے تھے. تو دنیا کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ نماز ان سے جدا نہیں ہے, یہ نماز سے جدا نہیں ہے. پہلے سلام اور پھر نماز, پہلے سلام پھر نماز, پہلے سلام پھر نماز. کہ دنیا سمجھ لے کہ عظمت محمد و آل محمد کیا ہے, اس در کی عظمت کیا ہے. یہ نبی آخر کا سلام نہیں ہے, نبی نہیں ہے, بلکہ یہ نبی وہ ہے جو سید الانبیاء ہے. تصور کریں, یہ صرف رسول آخر کا سلام نہیں, بلکہ آدم کا سلام اس در پر, نوح کا سلام اس در پر, ابراہیم کا سلام اس در پر, مرسلین کا سلام اس در پر, حجتوں کا سلام اس در پر, ولیوں کا سلام اس در پر. دنیا کو رسول بتا رہے ہیں کہ یہ در تعظیم کرنے کے لیے ہے, آگ اور لکڑیاں جمع کرنے کے لیے نہیں ہے. اس در کی عظمت کو پہچانو, اس در کا مرتبہ کیا ہے, اس در کا وقار کیا ہے. رسول جیسے ہی داخل ہوئے فرمایا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. حدیث قصہ میں کیا لفظ آئی, فی بدنی, یہ کہا فی جسمی. جی کیا کہا, فی بدنی. بدن کسے کہتے ہیں, جسم کسے کہتے ہیں؟ عربی میں ہر چیز کی اپنے معنی ہے. بدن کا اطلاق ہوتا ہے شانے سے لے کر پیر تک, اور جسم کا اطلاق ہوتا ہے سر سے لے کر پیر تک. رسول نے کیا کہا, فی بدنی, فی جسمی نہیں کہا. یعنی رسول بتانا چاہتے ہیں میرے بدن میں ضعف ہو سکتا ہے, دماغ میں ضعف نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. اور اس والی بات, اور شاید اس والی بات کو میں نے کہیں کوٹ کیا ہو تو معذرت خواہی کے ساتھ, کہ جو بھی معصوم داخل ہوا اس نے پہلے سرکار امام حسن تشریف لائے ہیں, کیا کیا آنے کے بعد, سلام کیا. اس کے بعد سرکار امام حسین تشریف لائے, انہوں نے کیا کیا ہے, سلام کیا. پھر مولا کائنات تشریف لائے, انہوں نے کیا کیا ہے, سلام کیا. یہ مذہبی سلام والا ہے, مذہب سلام والا مذہب. جو بھی معصوم آیا اس نے پہلے سلام کیا. حدیث قصہ میں
صرف محمد و آل محمد کے فضائل نہیں ہے، اس میں آداب اسلامی بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ جب بھی کہیں پر جاؤ تو پہلے سلام کرو، گھر خالی ہے تب بھی سلام کرو، ہے نا؟ سلام کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ جو بھی آیا اس نے ایک تو سلام کیا آنے کے بعد، اور دوسرا اشم، کیا محسوس کیا؟ خوشبو کو محسوس کیا۔ امام حسن تشریف لائے، نانا کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ امام حسین تشریف لائے، نانا کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت علی تشریف لائے، اپنے بھائی کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ یعنی جو بھی آیا اس نے خوشبو کو محسوس کیا۔ اب میں کیا کروں اس زوجہ نبی کا کہ جس نے رسول کے جسم سے خوشبو کو محسوس نہیں کیا بلکہ ایک ایسی چیز کو محسوس کیا جو نجس تھی۔ عزیزان گرامی، یہ اپنا اپنا مقدر ہے، آدمی جس خمیر کا ہوتا ہے اسے ایسی ہی آتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لفظوں کو بدل دیتا ہوں قبلہ، اگر کوئی عطر کی دکان سے آئے گا تو اس سے خوشبو آئے گی، اور اگر کوئی دوسری جگہ سے آئے گا تو وہی اس کے جسم سے آئے گی۔ توجہ رکھیے گا۔ تو رسول نے ایسے موقع پر اپنے آپ پر شہد کو چکھنا حرام قرار دے دیا۔ رسول جب زوجہ نے کہا فلاں چیز کے آپ کے دہن سے آ رہی ہے تو رسول اس کے بعد سے شہد کو نہیں چکھتے تھے۔ اللہ کی نے پھر یہ حکم نازل کیا ہے، میرے محمد ہم نے جس چیز کو حلال قرار دیا اسے حرام مت گردانو، اور جسے حرام قرار دیا اسے حلال مت گردانو۔ اس کے بعد رسول نے شہد کو چکھنا شروع کیا، لیکن رسول نے اس کے بعد شہد کو نہیں چکھا۔ کیا کہا تھا؟ کس چیز کی آ رہی ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مغافیر کی۔ مغافیر، اب دیکھیے یہاں تو کوئی اس کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہے الحمدللہ، لیکن وہاں پہ تو ماشاءاللہ عام ہے، حالت میں بھی، حالت نماز میں بھی 2 کی جگہ 4 بڑھا دیتے ہیں لوگ، ان کے یہاں عام ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ چیز الحمدللہ نہیں ہے، اور سب لوگ نوجوان ماشاءاللہ اور ہمارے بزرگ سب الحمدللہ اس چیز سے دور ہے۔ تو ہمیں کیا پتا کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا۔ لیکن اگر کوئی اس دشت کا سیاح ہو تو وہ یہ بتا دیتا ہے خوشبو کو دیکھ کر کہ اس نے فلاں برانڈ استعمال کی ہے۔ توجہ رکھیے گا، جس نے زوجہ نے یہ الزام رسالت پہ لگایا اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں چیز کی آ رہی ہے، بلکہ ایک برانڈ کا نام لیا جسے مغافیر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابا جان کے گھر میں کاروبار بڑا پرانا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تبھی تو برانڈ کا نام جانتی تھی، تو ورنہ تو برانڈ کا نام کیسے معلوم ہے؟ برانڈ کا نام جاننا اس بات کی دلیل ہے کہ اب سے پہلے اسی خانوادے سے تعلق تھا، اور انہی لوگوں کے لیے وہ آیتیں نازل ہوئی کہ حالت نماز، آپ نماز اس وقت نہ پڑھیں جب تم حالت نشا میں ہو۔ تو عزیزان گرامی، صحابہ کو محمد و آل محمد سے نہ ملانا، اس لیے کہ ان کی دینت اور ہے، محمد و آل محمد کا نور اور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے تو میرا ایک دوست نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، کہا کہ تم یزید سے حسین کو ملا رہے ہو، مجھ سے سنو کہ حسین اور یزید میں کیا فرق ہے۔ ارے حسین وہ ہے جس کی گھٹی میں لاب رسول شامل ہے، اور یزید وہ ہے جسے شراب کی گھٹی دی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ فرق ہے حسین میں اور یزید۔ یہ صاحبان تطہیر ہے، اللہ ان کی طہارت کی عظمت کو واضح کر رہا ہے کہ ہم نے ان محمد و آل محمد سے ہر رزق کو دور رکھا۔ ہر معصوم آیا رسول کے جسم اطہر سے خوشبو کو محسوس کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک خوشبو تو تھی نبی میں ایسی جو ان چاروں میں نہیں تھی، وہ نبوت کی خوشبو تھی، وہ رسالت کی خوشبو تھی جو ہر کوئی آ رہا تھا اور رسول کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ اور سب جیسے ہی چادر کے قریب گئے تو ہر کوئی جو بھی چادر کے قریب گیا اس نے پہلے اجازت لی، پھر داخلے کسا ہوا۔ یعنی رسول نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ،
پہلے اجازت لو، اجازت لینے کے بعد گھر میں داخل ہو جاؤ۔ اگر اپنے گھر میں بھی ہو، اپنے بھائی کے دوست کے حجرے میں جا رہے ہیں تو پہلے دق الباب کریں، اجازت لیں، پھر آپ اس کے کمرے میں، روم میں داخل ہو۔ یہ آداب اسلامی ہے، توجہ رکھیے گا۔ آداب اسلامی کو ظاہر کیا جا رہا ہے اسی حدیث قصہ میں۔ جو بھی معصوم آیا اس نے سلام کیا۔ اب ایک صرف آپ کی خدمت میں پیش کر موضوع سمیٹ رہا ہوں، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جو بھی معصوم آیا اس نے سلام کیا، رسول کو بھی، تو رسول نے ہر ایک کا جواب دیا۔ سب کو یہ نہیں کہا کہ آپ پہ سلام ہو، نہیں، لقب کے ساتھ جواب دیا، وعلیکم السلام جواب دیا۔ امام حسن کو کیا کہا؟ یا صاحبہ حوضی۔ جب امام حسین تشریف لائے سلام کیا تو جواب میں کیا جواب دیا؟ یا شافعہ امتی۔ جب مولا کائنات تشریف لائے تو کیا جواب دیا؟ امام حسن کے لیے ایک لقب، امام حسین کے لیے ایک لقب، لیکن جب مولا کائنات تشریف لائے ایک لقب نہیں، 4 القاب کے ساتھ جواب دیا۔ یا اخی و وسیع و خلیفتی و صاحبہ لوائی۔ اور جب شہزادی تشریف لائیں اور سلام کیا اور داخل قصہ ہوئی تو جواب میں کیا کہا؟ یا بنتی و بذاتی۔ توجہ رکھیے گا، یعنی رسول عظمت امام حسن کو بتا رہے ہیں یہ میرا وہ بیٹا ہے، صاحبہ حوضی، حوض کوثر کا مالک یہ ہے۔ روایتوں میں یہی ہے کہ امام مولا کائنات اپنے ہاتھ سے سیراب کرائیں گے، لیکن پہلے امام حسن اجازت دیں گے کہ میرے بابا کے محب میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ کوثر سے سیراب ہو جا۔ صاحبہ حوضی امام حسن ہے۔ یا شافع امتی، امت کی شفاعت کرانے والے حسین ابن علی ہے۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اگر شفاعت چاہتے ہو تو حسین کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس لیے کہ شفاعت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کہ حسین تم سے راضی نہ ہو جائے۔ یا شافع امتی۔ اور جب مولا کائنات کا مسئلہ آیا تو کیا کہا؟ یا اخی، میرے بھائی، و یا وسیع، میرے وسیع، و خلیفتی، میرے خلیفہ، و صاحبہ لوائی۔ اے علم اٹھانے والے، یہ کون سا علم اٹھانے والے ہیں؟ یہ وہی علم ہے کہ میدان محشر میں جب نفسا نفسی کا علم ہوگا تو مولا کائنات لوائے حمد لیے ہوئے کھڑے ہوں گے اور آواز دے رہے ہوں گے، اے میرے چاہنے والوں آؤ اور اس علم کے سائے میں آ جاؤ۔ صاحبہ لوائی رسول بتا رہے ہیں۔ اور جب شہزادی کا مسئلہ آیا کیا فرمایا؟ یا بنتی، اے میری بیٹی، وہ یا بذاتی، اے میرے پارے جگر۔ یہ جو پارے جگر ہیں یہ محمد کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ نبوت اور رسالت کا ٹکڑا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور انشاءاللہ کبھی گفتگو رہی تو پھر اس پہ بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نبوت اور رسالت کا کیسے ٹکڑا ہے، بآواز بلند صلوات ارشاد فرمانا۔ اور جیسے ہی یہ چادر میں جمع ہوئے تو آسمان پر ملائکہ جمع ہو گئے، اور سید الملائکہ جبریل پوچھ بیٹھے کہ چادر کے نیچے ہے کون؟ میں کہوں گا جبریل اور کوئی ملک پوچھتا تو بات تھی، لیکن تم تو روزانہ اس در پہ آنے جانے والے ہو، تم یہ پوچھ رہے ہو کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ عجب نہیں جبریل کی آواز آ جائے، اب تک میں نے اس نور کو الگ الگ دیکھا تھا، اب یہ نور ایک چادر کے نیچے جمع ہو گیا ہے۔ اے پروردگار چادر کے نیچے ہے کون؟ تو قدرت نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ فاطمہ، فاطمہ کے بابا، فاطمہ، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ، فاطمہ کے بیٹے۔ فاطمہ بابا درجہ بلند بے اعتبار والد، فاطمہ، فاطمہ کے شوہر
برابری کا رشتہ، شوہر اور زوجہ کا رشتہ. فاطمہ کے بیٹے، فاطمہ سیدت نساء العالمین، فاطمہ کے بابا سید الانبیاء، فاطمہ کے شوہر سید الاوصیاء، فاطمہ کے بیٹے سیدہ شباب نوجوانان جنت کے. جملہ عرض کروں، جو مرکز سیادت بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اور لفظ دوبارہ بدلتا ہوں، جو مباہلے میں مرکزی کردار بنے وہ بھی فاطمہ، جو آیت تطہیر میں مرکزی کردار بن جائے وہ بھی فاطمہ. ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ ہے، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ وہ عظیم خاتون ہے کہ پروردگار عالم نے زمین پہ بھی مرکز بنایا تو مباہلے میں فاطمہ کو، اور آسمان پہ بھی ذریعہ تعارف بنایا تو ذات فاطمہ کو. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بس میں نے اپنے پورے مضمون کو سمیٹ لیا ہے. پر عزیزان گرامی، یہ دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، اور شہزادی جزو نبوت اور رسالت. کون ہے رسول؟ کہ جس کے صدقے میں کائنات خلق. دنیا سمجھے کہ ذات رسول کیا ہے اور اس در کی عظمت کیا ہے. عزیزان گرامی، ایک در کوئی معمولی در نہیں ہے. جب سلیمان نبی کا آخری وقت آیا تو ملک الموت ایک مرتبہ حاضر ہوتا ہے. سلیمان نبی کہتے ہیں کہ میری اجازت نہیں تھی، میں نے یہ حکم دیا تھا کہ کوئی میرے پاس میری اجازت کے بغیر داخل نہ ہو. ایک مرتبہ ملک الموت نے کہا تھا کہ میں وہ ہوں جسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. تو پروردگار عالم نے کہا تو صحیح ہے ملک الموت، اگر تجھ کو تکبر ہے تو تیرے تکبر کو میں در سیدہ پہ لے جا کر دوں. جب وقت آخر رسول آیا تو رسول نے کاغذ اور قلم مانگا. عزیزان گرامی، امت نے قلم اور کاغذ نہیں دیا. دو مطالبے کیے امت سے رسول نے، ایک اجر رسالت کی ادائیگی، ایک کاغذ اور قلم. امت نے دونوں چیزیں نہیں دی، نہ اجر رسالت کی ادائیگی کی اور نہ قلم اور کاغذ دی. وقت اخیر رسول ہے، شہزادی کے زانو پہ رسول اللہ کا سر. یہ روایت، اور ایک روایت میری نگاہ سے جو گزری ہے کہ رسول کو زہر سے شہید کیا گیا. آپ کی وفات واقع نہیں ہوئی، ایک زوجہ نے آپ کو زہر دیا. اور یہ ہمارے پاس ہمارے شیعہ معتبر کتابوں میں بھی روایتیں موجود ہیں کہ رسول اللہ کی شہادت واقع ہوئی ہے. تو عزیزان گرامی، شہزادی موجود ہیں. شہزادی نے آہٹ کو محسوس کیا. رسول اللہ نے کچھ افاقہ پایا کہ پوچھا کہ کون ہے؟ کہ اللہ کے پیارے نبی، میں وہ ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں ایسے داخل نہیں ہو سکتا ہوں، لیکن میں آپ سے ملاقات کے بغیر جا بھی نہیں سکتا. یہ کون ہے؟ یہ ہے ملک الموت. ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، ملک الموت کو اجازت دو کہ وہ میری روح اور میری جسم میں جدائی کر سکے. اللہ اکبر. دنیا سمجھے اور ان کی در کی عظمت سے واقف ہو. یہ در وہ در ہے کہ ملک الموت بھی بغیر اجازت کے اس در پہ نہیں آتا ہے. عزیزان گرامی، دو موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر ملک الموت آ کے حیران ہوا. ایک وہ وقت ہے کہ جب رسول کی خدمت میں آیا تو شہزادی کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوا، اور دوسرا موقع وہ ہے کہ جب ملک الموت کربلا کے میدان میں پہنچا ہے. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ بارگاہ ازدی میں آواز کو بلند کی ہے، پروردگار
میں حسین علیہ السلام کے کس جسم کے حصے سے روح کو نکالوں؟ اس لیے کہ حسین کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جو زخمی نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں عزیزان گرامی، رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، جناب زہرا کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب روا ہوا، اپنے بابا پہ گریہ کیا، علی مرتضیٰ گریہ کناں تھے، امام حسن امام حسین اپنے نانا کے جنازے سے جا کے لپٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے سرکار رسالت پناہ کو غسل و کفن دیا، غسل و کفن دینے کے بعد عزیزان گرامی نماز جنازہ پڑھائی، رسول کی تدفین لے جا کر کی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، ارے آپ کو غسل و کفن بھی ملا، آپ کی قبر بھی بنا دی گئی، لیکن آئیے کربلا کے میدان میں حسین کا لاشا، اللہ اکبر، رسول کو سپرد خاک کیا گیا۔ زمانہ بدلا، وہ وقت بھی آیا کہ جب سرکار امام حسن نے وصیت کی کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، لیکن اللہ اکبر، جب امام حسن کا جنازہ چلا، ایک ملونہ کے حکم سے امام حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی، امام حسن کو رسول کی قبر کا پہلو نہیں ملا، جنت البقیع میں آپ کی تدفین کر دی گئی۔ اللہ اللہ، ارے رسول کے پہلے مجاور کو علی کہتے ہیں، دوسرے مجاور کو حسن کہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، تیسرا مجاور حسین 28 رجب کو نانا کی قبر سے رخصت ہونے کے لیے آیا۔ اے میرے نانا، خدا حافظ، آپ کی امت حسین کو مدینے میں نہیں رہنے دیتی۔ اللہ اللہ، ارے حسین مدینے سے چلے، لیکن جب 1 سال کے بعد یہی قافلہ مزار رسول پہ آیا تو حسین نہیں آئے، زین العابدین آئے۔ ارے کربلا کے حالات بیان کیے، ام کلثوم آگے بڑھی، اے میرے نانا، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ایک ایک شہزادی رسول کے مزار پہ آ رہی تھی، لپٹ کے بین کر رہی تھی۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ علی کی لاڈلی زینب جب اونٹ پر سوار ہو کر مزار رسول کے قریب پہنچی تو زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے گرا دیا۔ ایک مرتبہ دیوار کا سہارا لے کے اٹھی، مزار رسول کے قریب پہنچی، اے میرے نانا، ارے ہم پہ بڑے ظلم ڈھائے گئے، کربلا میں میرے بھائی حسین کو شہید کر دیا گیا، اے نانا، ہمارے سروں سے ردائیں چھینی گئی، ہمیں دیار بدیار لے جایا گیا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے اپنے پہلو سے اپنے بھائی حسین کا خون میں ڈوبا ہوا کرتا نکالا، قبر رسول پہ رکھ دیا۔ اے میرے لالا، ارے امت نے اجر رسالت کی ادائیگی کی، قبر رسول لرزنے لگی، آپ ہی نے بیمار آگے بڑھے، پھوپھی کو سہارا دیا۔ مولانا